دیکھا کہ چائنا نے لاک ڈاؤن کیا تھا, ہم بھی لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اٹلی میں لاک ڈاؤن ہوا تھا, ہم بھی لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹرز ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں پاکستان کے, وہ اتنے ذہین ہیں کہ وہ زیادہ توجہ دے کے کوئی نئی چیز سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے کہ مریض کو ایک ہی دوائی لکھی جانی ہے. لیکن سر ہمارے ڈاکٹرز نہیں, یہ تو WHO جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. WHO ایک پیور پولیٹیکل ادارہ ہے, پیور پولیٹیکل ادارہ. وہ سیاسی طور پر اپنے بیانات دے رہا ہوتا ہے اپنے سیاسی مفادات کے آگے پیچھے رکھ کے. اس نے ابھی تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کوئی پلاننگ نہیں دی دنیا کو. وہ دنیا کو وارننگ دیے جا رہا ہے کہ بند رکھنا بند رکھنا, تو بند رکھنے میں کیا ان کا انٹرسٹ لوگوں کو غربت سے اس لیول پہ لے کے جانے کا ہے جہاں لوگ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف خود کھڑے ہو جائیں. یہ جو اتنی ساری سینکڑوں کانسپریسی تھیوریاں آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا, یہ اسی وجہ سے جنم لے رہی ہیں, کیونکہ عقل نہیں مان رہی کہ کس وجہ سے یہ لاک ڈاؤن کروایا جا رہا ہے. جو ہماری عقل نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پیک گزر جائے, اس کے بعد جو ہے وہ کون سی پیک گزر جائے. یہ آپ کو بھول گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا 5 اپریل کو پیک ہوگی, اور ہم پیک کے سٹارٹ پہ کھڑے ہیں اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ گزر کون سی جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جون تک گزر جائے گی, یہ 3 ہفتے. آپ کو یاد ہے آپ نے ایک پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کریں اور بالکل اس کا خاتمہ کر دیں, اور میں نے آپ سے کہا تھا کر کے دیکھ لی, نہیں ہوگا. سر وہ تو میں کیا سی نا, ایسے ڈاکٹرز ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب ہون پیک جائے. آپ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں نا, 5 ہفتے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اب تو لوگوں کا امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہے, اب تو لوگ مرنے کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے. کیونکہ اب وہ جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹلی میں پیک گزر گئی ہے, امریکہ میں بھی آلموسٹ اوور, جرمنی میں بھی آلموسٹ اوور. اب جو ہے وہ کیسز کم رپورٹ ہو رہے ہیں, اموات کم ہو رہی ہیں, ہیلتھ سسٹم جو ہے اب وہ مینیج کر لے گا. اس لیے ناؤ دس از دا ٹائم کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ریلیکس کریں. پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں, ہندوستان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیک اب آئی ہے, اس کے اندر اگر آپ ریلیکس کریں گے, آپ چیزوں کو جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیں گے, تو یہاں پہ اتنے کیسز ہوں گے کہ وہ آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اسے مینیج نہیں کر سکے. آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑے تھوڑے کر کے آج ہم 14,000 کیسز پہ پہنچ گئے ہیں, 14,000, اور تھوڑے تھوڑے کر کے بھارت بھی 28,000 کیسز پہ پہنچ گیا ہے. پلس مرنے والوں کی تعداد ہمارے ہاں بھی کوئی تقریباً 250 ہو گئی ہے, ان کے ہاں بھی تقریباً 950 ہو گئی ہے. آبادی زیادہ ہے, لہٰذا ریشو ان کا اس وقت ہم سے بہتر جا رہا ہے. کیا لاک ڈاؤن نے کوئی کمال کیا؟ آپ اس کو سمارٹ کر دیں اور لوگوں کو کام کرنے دیں, پھر دیکھیے گا اس کی تعداد یہیں کھڑی ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ سمٹ جائے گی. آج کا جرم ٹھہر چکا ہے. ہم کبھی سوچا کرتے تھے, ہم کس سے سنا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی, لوگ عبادت سے دور چلے جائیں گے, ہر گھر میں ناچ گانا آ جائے گا. تو ہم کہا کرتے تھے یار یہ کس سے کہانیاں ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ اربوں مسلمان دنیا میں ہے اور مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی, ہر گھر میں ناچ گانا آ جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ماشاءاللہ ہر گھر میں ناچ گانا تو باقاعدگی سے آ چکا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ٹی وی 24 گھنٹے چل رہا ہے, گھر تو چھوڑیں, ہمارے تو ہر وقت ہاتھوں میں ناچ گانا موجود ہے. اور مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی, مندر غیر آباد ہو جائیں گے, عبادت گاہیں غیر آباد ہو جائیں گی. وہ تو حکومت ڈنڈے کے زور پہ کروا رہی ہے. تو یہ تو پوری دنیا میں ہے نا سر, یہ ہمارے ہاں تو وقت جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ عبادات کے قبول ہونے کا وقت گزر گیا ہے. اب سزا کا وقت آ رہا ہے اور لوگوں کو اب سزا کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. جو معاملات بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں ہم انہیں آرام سے حل نہیں کر رہے, ہم انہیں بگاڑ رہے ہیں. سر یہ تو پھر انسانی فیل ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ سزا کبھی جان بوجھ کے تو نہیں دیتا, ہم جو ہے بگاڑ انسانی فیل ہوتے ہیں اس کے بدلے میں سزا دیتے ہیں نا. بالکل بالکل, انسان فیل کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم وہ نہیں سمجھ رہے ہیں سچویشن کو اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے ہیں. ان پوری دنیا کی عقل پہ یا تو پردہ پڑ گیا ہے یا پوری دنیا جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنی عوام کو رسوا کرنے پہ اور اس کی تذلیل کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ایک وائرس کو لے کے ہم اس کی ڈیتھس اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. روزانہ پاکستان میں 4,500 کے قریب انسانوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, لیکن وہ جو 4 یا 15 یا 20 کرونا سے ہوتی ہیں ہم ان کو تو لائیو کوریج دے دیتے ہیں اور وہ 4,500 کو بھول جاتے ہیں. اور یہ تعداد بہت بڑھ سکتی ہے.
بڑھنے سے روکنے کا کام ہم نہیں کر رہے. ہم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے جو ہمیں مزید جبر کرنا ہے, جو ریاستی جبر کا مزید شکار کرنا ہے, ہم اس کے لیے تو کورونا کو پیش کر کے جبر بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کی جڑیں توڑ دینے کے لیے کوئی اقدام اٹھانے کو تیار نہیں. سر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا. انہوں نے کہا کہ مسجدیں آباد رہیں گی. انہوں نے 20 نکاتی ایک فارمولہ رکھا. اب 80 جو رپورٹ آئی ہے اور آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق 80% مساجد میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب نہ مین پوائنٹس کیا تھے اس رپورٹ کے؟ یہ تھا کہ جناب سوشل ڈسٹینسنگ, فاصلہ رکھیں گے آپ 6 فٹ کا 4 فٹ کا صفوں کے درمیان, وہ ایک تھا. ماسک تھا, ماسک کمپلسری تھا ہر نمازی کے لیے. وہ تیسرا یہ تھا کہ 50 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں وہ مسجد میں نہیں جائیں گے, اور نابالغ 20 سے کم جو ہے وہ بھی نہیں جائیں گے. تو ہم 2 مہینے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو لاک ڈاؤن میں ڈال دیں 50 اور 20 سے نیچے والوں کو. اب میرا اور باقی کو خالی مسجد میں جانے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ باقی کو کاروبار بھی کرنے دیں. لوگ کتنی قسم پرسی میں اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے. سر دا پوائنٹ از کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے, نہ کوئی ماسک پہن رہا ہے. جب عمل درآمد حاکم وقت کروائیں گے پراپر طریقے سے, اور یہ سوچ کے کروائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. میں آپ سے یہ کہوں کہ چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دیں تو اس پہ عمل درآمد کتنے لوگ